سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 162۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی نے ابھی تک ماہی گیروں کی بستی میں سردار خوسے کے ہاں قیام کر رکھا تھا۔ یہ قیام کئی سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ گریوتی بیچاری بیمار ہو کر مر گئی۔ اس کی موت کے چند ہی روز بعد ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، تم اور بیوسا دونوں میاں بیوی گریوتی کے لیے سردار خوسے کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب چلو یہاں سے کوچ کریں، اور ہیرا شہر میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے جس کی بنا پر ہمیں ہیرا شہر کا رخ کرنا چاہیے۔ اس پر ابلیکا بولی اور کہنے لگی، ہاں، ہیرا کے حکمران کی موت کے بعد اس کی بیٹی نائلہ اب ملکہ ایزبا کے نام سے ہیرا کی حکمران بنی ہوئی ہے، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایزبا اس وقت دنیا کی حسین ترین عورت ہے۔ نہیں، عورت نہیں بلکہ لڑکی ہے، اس لیے کہ یہ ابھی نوعمر اور غیر شادی شدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی خوبصورت۔ ملکہ ایزبا ایک صحرائی قبیلے بنو ایاد کے فرزند عدی بن نصر سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہ عدی بن نصر ایک انتہائی خوبصورت جوان اور طاقتور ترین انسان ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عدی بن نصر ایسا طاقتور ہے کہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر اور اکھیڑ کر پھینک سکتا ہے۔ اس ایزبا نے صرف عدی بن نصر کی جوانمردی اور طاقت کے چرچے سنے ہیں اور اسی بنا پر اس سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن نہ عدی بن نصر نے ایزبا کو دیکھا ہے اور نہ ہی ایزبا اس سے پہلے عدی بن نصر سے واقف ہے۔ تاہم میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ عدی بن نصر ملکہ ایزبا کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ سنا ہے کہ وہ بڑی خودسر ہے۔ تاہم ملکہ ایزبا عدی بن نصر سے محبت کرتی ہے، اسے پسند کرتی ہے، لہٰذا اس نے عدی بن نصر کو کچھ مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے اپنے محل میں طلب کیا ہے۔ یہ محل دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے اور شط الفرات کے نام سے مشہور ہے۔ اب عدی بن نصر بے شک ملکہ ایزبا کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے ملکہ ایزبا کے محل کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ چلو عدی بن نصر کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ ملکہ ایزبا کے محل میں داخل ہوتا ہے تو پھر آگے کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ اس وقت عدی بن نصر اپنے گھوڑے پر سوار دریائے فرات کے کنارے کنارے ملکہ ایزبا کے محل شط الفرات کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا چلو یہاں سے کوچ کریں اور عدی بن نصر کی طرف چلیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف اور بیوسا دونوں ابلیکا کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور سکندریہ کے ساحل سے وہ ابلیکا کے کہنے پر دریائے فرات کے ساحل کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ ابلیکا کے کہنے پر یوناف اور بیوسا دریائے فرات کے ساحل پر نمودار ہوئے۔ سورج اس وقت ازل کے حاکم اور ابد کے ناظم کے احکامات کا اتباع کرتے ہوئے مسکراتی رتوں میں اندھیروں کی سیاہی اور نفس نفس میں صحرا کا اضطراب بکھیرتا ہوا غروب ہو رہا تھا۔ دریا کے کنارے نمودار ہونے کے بعد یوناف کو ابلیکا نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھوڑی ہی دیر میں وہ جوان جس کا نام عدی بن نصر ہے وہ دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف جانے والی اس پگڈنڈی سے نمودار ہوگا۔ پھر ہم تینوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس سے روپوش ہو کر اس کے ساتھ ہو لیں گے اور دیکھیں گے کہ ملکہ ایزبا نے اسے کیوں بلایا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اس پر یوناف پھر بولا اور کہنے لگا، لیکن ابلیکا، پہلے یہ تو کہو کہ یہ عدی بن نصر کیا شے ہے، ملکہ ایزبا کیا چیز ہے، اور ہم دونوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ ان کے متعلق بتاؤ۔ اس پر ابلیکا بولی اور کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو سنو، عراق کی ان سرزمینوں میں ویسے تو بہت سے عرب قبائل آباد ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور اور حکمران دو ہی قبیلے ہیں، ایک بنو زہران اور دوسرا بنو قستورہ۔ ماضی میں بلکہ اب بھی ان دونوں قبیلوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت بنو قستورہ کی حکمران ملکہ ایزبا ہے جس کا اصل نام نائلہ ہے، اور اس وقت بنو قستورہ کی حکمران ملکہ ایزبا ہے جس کا اصل نام نائلہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے، اور بنو زہران کا حکمران اس وقت جزیمت الابرش ہے، اور یہ دونوں قبیلے ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں۔ ان دونوں سے پہلے بنو قستورہ پر ملکہ ایزبا یعنی نائلہ کا باپ عمر بن استرب حکومت کرتا تھا، جبکہ بنو زہران پر
جزیمت البرش کا باب مالک بن فہم حکمران تھا۔ یہ مالک بن فہم اور عمر بن ازدرب جب تک زندہ رہی دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہی رہی۔ کبھی مالک بن فہم غالب اور کبھی عمر بن ازدرب غالب رہتا۔ بنو قستورہ کا دارالحکومت ان دنوں شت الفرات ہے، جبکہ بنو زہران کا مرکزی شہر شافیات ہے۔ گو ان علاقوں میں سب سے بڑا شہر حیرا ہے، لیکن یوں جانو کہ حیرا آزاد شہر ہے اور یہاں سارے قبائل خواہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں یا دشمن باہم مل کر تجارت کرتے ہیں، مال کا لین دین کرتے ہیں اور اس ذریعے سے خوب رقم کماتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، جہاں تک عدی بن نصر کا تعلق ہے تو اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ عدی بن نصر اس وقت نہ صرف یہ کہ ایک حسین ترین نوجوان ہے، بلکہ اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ چٹانوں کو اکھاڑ پھینک سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بنو قستورہ کی ملکہ عزبہ عدی بن نصر سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس سے عدی بن نصر کی مردانہ وجاہت اور اس کی طاقت اور قوت کے چرچے سن کر عدی بن نصر کو بلا بھیجا ہے۔ اب عدی بن نصر اس دریائے فرات کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے، اور اب وہ شت الفرات شہر کی طرف جائے گا، جہاں ملکہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ عدی بن نصر ملکہ عزبہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ اس کے کہنے پر ضرور جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ انکار کر دیتا تو ہو سکتا ہے کہ ملکہ اس کے قبیلہ بنو ایاد پر حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی مچا دیتی۔ لہٰذا ملکہ عزبہ کی غضبناکی سے اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے یوں جانو کہ عدی بن نصر ملکہ عزبہ کے مرکزی شہر شت الفرات کا رخ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں میری باتوں کی کچھ نہ کچھ سمجھ تو تمہیں آ ہی گئی ہوگی۔ اب جو ہی عدی بن نصر یہاں آتا ہے ہم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر اس کے ساتھ ہو لیں گے، پھر جو حالات رونما ہوتے جائیں گے وہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ابلیکا کی اس گفتگو سے یوناف اور بیوسا کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ دریائے فرات کے کنارے رک کر عدی بن نصر کے آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ سورج اب غروب ہو چکا تھا۔ روشنی کے بھولے بھٹکے لمحے زنگ آلود وادوں کی تاریکی میں کھو گئے تھے۔ دن کی خواہشوں پر بے قرار چپ تاری تھی۔ بستی بستی، پربت پربت، قریہ قریہ تاریکی چشم تخیل اور آفاق گر لمحوں کی طرح پھیل اور چھا گئی تھی۔ صحرا کی وہ رات گہری اور خاموش تھی۔ جاڑے کی سرد منجمد اور مانسون ہوائیں صحرا میں چیخ چلا رہی تھیں۔ دریائے فرات کے کنارے کنارے شمال کی طرف سے ایک سوار اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا نمودار ہوا۔ یہی عدی بن نصر تھا۔ اس کی سفید عبا اور عمامہ تیز ہواؤں میں لہراتے ہوئے اڑ رہی تھی۔ عدی بن نصر کے آتے ہی ابلیکا نے یوناف اور بیوسا سے کہا کہ وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر عدی بن نصر کی نظروں سے اوجھل رہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہو لیں۔ ابلیکا کے کہنے پر یوناف اور بیوسا نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب عدی بن نصر ان کے پاس سے گزرنے لگا تو یوناف اور بیوسا نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک حسین تناور درخت کی طرح مضبوط عرب تھا۔ اس کے ہاتھ درندوں کے پنجوں کی طرح مضبوط تھے اور اس کی بھیڑیے جیسی بھوری آنکھیں اس پتلی سی پگڈنڈی پر جمی ہوئی تھیں جس پر اس کا گھوڑا بھاگ رہا تھا، اور یہ پگڈنڈی دریائے فرات کے کنارے جنگلی جھاڑیوں اور درختوں میں سے ہو کر گزرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ یوناف اور بیوسا اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور عدی بن نصر کے ساتھ ہو لیے تھے۔ اچانک ایک جگہ عدی بن نصر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا تھا اور اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر اس انداز سے بیٹھ گیا جیسے وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر رات کی پراسرار تنہائی اور تاریکی میں اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی۔ تنبورے اور دوسرے سازوں کی لے پر کسی کے گانے کی مست اور دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوناف اور بیوسا نے بھی ان آوازوں کو سنا تھا۔ ان آوازوں کو سننے کے بعد عدی بن نصر نے اپنے گھوڑے کو پگڈنڈی سے اتار کر دریائے فرات کے کنارے گھنے درختوں کی طرف موڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جنگلی درختوں کے جھنڈ کو عبور کیا۔ اب اس کے سامنے چاندنی رات میں افق تک نظر آنے والے سرد صحرا میں چاندنی اپنا رقص کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عدی بن نصر نے اپنے گھوڑے کو صحرا کے اندر ڈال دیا تھا۔ یوناف اور بیوسا بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہ کر اس کے ساتھ ساتھ تھی، اور صحرا میں داخل ہونے کے بعد ایک جگہ اپنے گھوڑے کو روک کر عدی بن نصر نے پھر تنبورے اور دوسرے سازوں کی آواز سننے کی کوشش کی۔ پھر آواز کی سمت اس نے
اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا دیا تھا۔ اب سازوں کی آواز لمحہ بلمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ عدی بن نصر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اب تھوڑی ہی دور گیا ہوا تھا کہ اسے اپنے سامنے چاندی کی طرح چمکتے ہوئے صحرا میں ایک کافی بڑا نخلستان سا دکھائی دیا، جس کے اندر خیمے نصب تھے۔ خیموں کے ایک طرف آگ کا ایک بڑا سا الاؤ روشن تھا، جس کے ارد گرد ان گنت مرد اور عورتیں جمع تھیں، اور درمیان میں ایک لڑکی رقص کر رہی تھی۔ کھجوروں کے اس جھنڈ کے پاس جا کر عدی بن نصر اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر ایک کھجور کے درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ عدی بن نصر کے علاوہ یوناف اور بیوسا نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خانہ بدوشوں کا کوئی قبیلہ تھا جس نے دریائے فرات کے کنارے کھجوروں تلے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ آگ کے جلتے ہوئے الاؤ کے گرد بے شمار مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے تھی، جن کے درمیان ایک دیو قامت اور خشخشی داڑھی والا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جو شاید ان کا سردار اور رئیس و سرخیل تھا۔ اس کے چہرے پر درندگی اور آنکھوں سے شعلے تھی۔ اس کے جسم کی جوان نیلی شریانوں میں گیتوں کے شرارے ابل رہے تھے۔ لگتا تھا خانہ بدوش قبیلے کا وہ سردار اغیار کے خلاف آمادہ جنگ و جدل اور دست شرپسند دراز کرنے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ عدی بن نصر کو وہاں دیکھ کر اس سردار کے چہرے پر علم افروز بیداریاں رات کے سرد ویران اندھیرے میں بے قراں آرزوؤں کے سر سام کی طرح رقص کینہ ہو گئی تھیں، جبکہ اس کی سلگتی نظروں کی آنچ میں پھٹتے بارود کی کیفیت اور جوش مارتے الاؤ جیسا سما برپا ہو گیا تھا۔ وہ بڑے غور اور بڑی نفرت سے عدی بن نصر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس سردار کے دائیں طرف سازندے بیٹھی مختلف ساز بجا رہی تھی، جن کی لے پر وہاں بیٹھی سارے مرد اور عورتوں کے سامنے ایک حسین خانہ بدوش لڑکی رقص کر رہی تھی، اور رقص کرتی اس لڑکی کا جسم بھرا بھرا سا تھا، آنکھیں چمکیلی اور چہرے پر کنوار پنے کی تازگی تھی، اور اس کا جسم لسوڑے کی طرح بھرپور اور لیسدار تھا، اور اس کی آنکھیں پراسرار تنہائی لیے ہوئے تھیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی اور دوسرے ہاتھ میں لمبے لمبے ڈھنٹلوں والے بسنتی پھول تھے۔ وہ لڑکی شب عروس کے قصے جیسی حسین، عروس فطرت کی حسن جیسی شاداب، اور روح پرفشاں کرنے والے سحر و جذب جیسی خوبصورت، اور اس میں رچی خوشبوؤں جیسی دل نشین، اور طلسمات کی شنگرفی رنگوں جیسی خوشکن تھی۔ مجموعی طور پر وہ شوق اور ترار لڑکی مدھم مدھم چاندنی اور الاؤ کی روشنی میں رقص کرتی ہوئی ایک طائر فردوس، حیات بخش جذبہ، آبشاروں کا ترنم، پھولوں کی مہک، نسوانیت کا وقار اور شباب کی امنگوں کا ایک ابلتا ہوا چشمہ دکھائی دے رہی تھی۔ رقص کرتے ہوئے اس لڑکی کے ہونٹوں پر ستاروں جیسا میٹھا میٹھا تبسم کھل رہا تھا۔ رقص جاری تھا۔ آگ کے جلتے ہوئے الاؤ میں لکڑیاں چٹک رہی تھیں۔ پھر اس خانہ بدوش قبیلے کے سردار کے پاس بیٹھے ہوئے سازندوں میں سے وہ جوان جو تنبورا بجا رہا تھا، جس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت اور آنکھیں آگ کے الاؤ کی طرح سامنے تانبے کی طرح دمک رہی تھیں، حرکت میں آیا، اور اس کے ہونٹ پھر تنبورے کی لے اور لڑکی کے رقص کے تال پر وہ گانا گانے لگا تھا جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا تھا: ہماری نوائیں گرم صحرا کا گیت ہیں، سورج جب اپنی آب و تاب سے فروزاں ہوتا ہے، ہم تندرست جسم واحد کی طرح صحرا کا سینہ چیرتے ہیں۔ چمکتی اور چلچلاتی دھوپ ہمیں ایسی عزیز ہے جیسے ان کونپلوں کو جو سورج کی گرم شعاؤں کو پیتی ہیں۔ ہماری نوائیں گرم صحرا کا گیت ہیں، ہم مستقل آباد ہونے کے لیے زمین کا ٹکڑا خریدنے کے لیے پیسے کیوں جمع کریں، جبکہ رات کی تاریکی ایک ماں کی طرح صحرا میں ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ہم لالچ اور بے قراں آرزوؤں کے سرسام کا شکار نہیں ہوتے۔ صحرا سے ہماری محبت جھاگ سے آشنا اور بلوٹ کی طرف صاف محبت جیسی ہوتی ہے۔ ہماری نوائیں گرم صحرا کا گیت ہوتی ہیں۔ ساز بجتے رہے اور وہ مغنی تنبورا بجاتے ہوئے گاتا رہا۔ آگ جلتی رہی، گیت جاری رہا۔ خانہ بدوش لڑکی رقص کرتی رہی اور آگ کے شعلے پیچو تاب کھاتے ہوئے بلند ہوتے رہے۔ چاند کھجوروں کے جھنڈ میں آ کر جیسے رک گیا تھا۔ تنبورا اور سازوں کی آواز اور لڑکی کے جوان رقص نے ایسا سما باندھا تھا جیسے آوازوں کی وہ جھنکاریں پوری کائنات کی موسیقی بن گئی ہوں۔ رات خوش تھی اور کھجوروں کے پیڑوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ آوازوں اور رقص کی اس گھلاوٹ پر گویا دن بھر کا تھکا ہرا صحرا اپنے ذرے ذرے کے ساتھ جاگ اٹھا تھا۔
عدی بن نصر کھجوروں کے درخت کی طرح خاموش وہاں کھڑے ہو کر لڑکی کے جسم کا جستا جستا جائزہ لیتا رہا۔ وہ رقص کرتی خانہ بدوش لڑکی بھی بار بار ارد گرد بیٹھے لوگوں سے نظریں چرا کر اس حسین اور اجنبی عدی بن نصر کو دیکھ کر ہلکے ہلکے مسکرا دیتی۔ اس طرح رقص اور موسیقی تھوڑی دیر تک مزید جاری رہی۔ پھر اچانک مغنی کے ہونٹ ساکن ہو گئے اور تنبورے پر کھیلتی ہوئی ان کی انگلیاں رک گئیں، اور رقص کرتی ہوئی لڑکی نے بھی رقص ختم کر دیا اور روشن الاؤ کے قریب جا کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اس دم خشخشی داڑھی اور مضبوط جسم والا سردار اٹھا اور بڑی مشقہ آمیز چال کے ساتھ کھجور سے ٹیک لگائے ہوئے عدی بن نصر کی طرف بڑھا، جو ابھی تک اپنے ماحول سے بے خبر اس حسین خانہ بدوش رقاصہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ قریب آ کر خانہ بدوش سردار نے بھاری روبدار غضبناک اور نفرت سے بھرپور آواز میں عدی بن نصر کو مخاطب کیا۔ تم کون ہو اور رات کی تاریکی میں تم کس غرض سے ہمارے خانہ بدوش قبیلے میں داخل ہوئے ہو؟ کیا اس قبیلے میں تمہاری کوئی غرض اور ضرورت ہے، یا یہ کہو کہ تم کسی سے ملنا چاہتے ہو، یا اس قبیلے میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟ اس پر عدی بن نصر چونک سا پڑا۔ اپنا ہاتھ وہ اپنی تلوار کے دستے پر لے جاتے ہوئے بولا، میں مسافر ہوں، دریا کے کنارے سفر کر رہا تھا، گانے کی آواز سن کر ادھر چلا آیا۔ اس پر خانہ بدوشوں کے سردار نے خوش اور تلخی بھرے لہجے میں کہا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ خانہ بدوش قبیلے میں کھو کر رہ جاؤ گی۔ یہاں تمہاری زندگی اور زیست پر موت غالب آ جائے گی، اور تمہارے لواحقین بے حد و کنار پھیلے ہوئے اس صحرا میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے رہ جائیں گی، پر انہیں نہ تمہارا اسم نہ تمہارا جسم اس صحرا میں کہیں دکھائی دے گا۔ دیکھ اجنبی، ہم خانہ بدوش ہیں، زندگی اور موت کے کھیل کو ہم معمولی سستا بڑا ارزاں سمجھتے ہیں۔ یہ الاؤ روشن کر کے رقص برپا کرنا ہمارا روزمرہ کا کام ہے، اس میں ہم کسی اجنبی اور ناآشنا شخص کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی زندگی اپنی زیست عزیز ہے تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو یاد رکھنا تمہارا یہ جوان جسم موت کے عمیق جبڑوں میں کھو کر رہ جائے گا۔ خانہ بدوش سردار کی گفتگو سن کر عدی بن نصر کی حالت امواج تند خو شعلہ ریز آگ اور چیختے چنگھاڑتے بہرے شور جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے انت رتوں کے عذاب کے اندر موت کے تاریک ہیولے، صفاق تقدیر کے قہر و ریخت، مرگ کے جوالے، موت کا سناٹا اور عذابوں کے فشار جوش مارنے لگے تھی، جبکہ اس کے چہرے پر پریشان لمحوں کے فروغ اور سنسان مسافتوں میں حیوانی طلب، تقدیر کی لوحوں کی کالک اندھے ریگستانوں کے طوفانی سائے، بھیانک عداوتیں اور نہ تھمنے والے طوفان اپنی موجودگی اور اپنی نمود کا پتہ دے رہے تھے۔ اس حالت میں عدی بن نصر تھوڑی دیر تک اس خانہ بدوش سردار کی طرف ڈس لینے والے سانپ کی طرح دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کھردرے لہجے اور ابال کھاتی آواز میں اس سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں نہ جاؤں تو پھر؟ عدی بن نصر کا یہ جواب سن کر خانہ بدوش قبیلے کے سردار کا زخم لگا چہرہ اندھیروں کے بھور زہر آلود پرتشدد قساوت قلبی میں غرور اور نخوت اور سلگتی خزاؤں کی عداوت اور قابت کا منظر پیش کرنے لگے تھی۔ پھر وہ بولا اور عدی بن نصر کو مخاطب کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، اگر تم نے میرا کہا نہ مانا اور اگر تم نے یہاں سے جانے سے انکار کر دیا تو پھر اپنے ذہن کے کرتاز پر لکھ رکھ کہ تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا۔ خانہ بدوش قبیلے کے سردار کا یہ جواب سن کر عدی بن نصر کے چہرے پر اور زیادہ درندگی اور خشونت پھیل گئی تھی۔ وہ اپنی تلوار بے نیام کرنے ہی لگا تھا کہ اس کی اور خانہ بدوش رقص کرنے والی لڑکی کی نگاہوں میں تصادم ہوا۔ لڑکی کی آنکھوں میں ایک بے کسی اور التجا تھی، جیسے عدی بن نصر سے وہاں سے چلے جانے کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اس خانہ بدوش اور حسین لڑکی کی یہ حالت دیکھتے ہوئے عدی بن نصر نے اپنی تلوار کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ پھر وہ مڑا اور چپ چاپ اپنا ہاتھ اس تلوار کے دستے سے ہٹا لیا اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں جمایا اور خانہ بدوش سردار کی طرف شوق نگاہوں اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھورتے ہوئے کہنے لگا، میں بنو ایاد کا عدی بن نصر ہوں، اور اب جب کہ میرے ساتھ تمہاری ضد ہو گئی ہے، اس رقص کرنے والی خانہ بدوش لڑکی کی خاطر میں روزانہ یہاں آتا رہوں گا۔ اس پر خانہ بدوش قبیلے کے سردار نے اپنی قہر بھری اور کڑکتی آواز میں کہا، اگر ایسا ہے تو اپنے ساتھ ایسے آدمی بھی لے آنا جو تمہاری لاش اٹھا کر لے جائیں، اور پھر یہ کہ اب اگر تم پھر میرے قبیلے میں داخل ہوئے
تو زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ میری خون آلود اور موت کے لبادے میں لپٹی ہوئی تلوار تم پر ایسی برسے گی کہ تمہارے جسم کو لخت لخت کر کے رکھ دے گی۔ سنو بنو آیات کے ادیب نثر، اب ہمارے قبیلے کی طرف سوچ سمجھ کر آنا، اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر اس طرف آنا کہ اس قبیلے میں داخل ہوتے ہی موت تمہاری گھات میں بیٹھ چکی ہوگی۔ ادیب نثر ایک بھرپور اور غیر مانوس قہقہہ لگایا اور پھر کہنے لگا، سنو خانہ بدوش قبیلے کے سردار، تمہاری یہ ساری گفتگو، تمہاری یہ ساری لاف گزاف غلط خوانی پر مبنی ہے۔ لکھ رکھو کہ میں جنگ کے اندر تم جیسوں پر چھا جانے کی جرت رکھتا ہوں۔ میں اکیلا آؤں گا۔ اگر تم بزدل نہیں ہو تو اپنا پڑاؤ یہیں رکھنا۔ میں کل رات کو پھر آؤں گا، رات کے اسی وقت، ہاں بالکل اسی وقت، اور اگر تم مجھے روک سکو تو پھر روک لینا۔ پر ایک بات ذہن میں رکھنا، میں بنو آیات کا وہی پہلوان ہوں جس کی شجاعت بہادری کی داستانیں خوشبوؤں کی طرح دریائے فرات کے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں اور صحراؤں میں بکھری ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں آیات کے سردار کا بھانجا ادیب نثر ہوں۔ خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہونٹ کاٹتے ہوئے کہنے لگا، میں کل رات تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم بزدل نہیں ہو تو ضرور آؤ گی، اور یہ بات ذہن میں رکھ کر ہمارے پڑاؤ کا رخ کرنا کہ میں اس خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہوں، اور میری ساری زندگی صحرا کی تنہائیوں اور کٹھناؤں سے لڑتے ہوئے گزری ہے۔ یاد رکھو، جو شخص قدرت کے ان سرکش عناصر سے بھیڑ جانے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے سامنے تمہاری حیثیت کھنڈرات میں آئے ہوئے خس و خاشاک سے زیادہ نہ ہوگی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آنے والی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ تنزیہ سے انداز میں مسکراتے ہوئے ادیب نثر گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے شمار ابھارنی، اکسانی اور مزاج میں برہمی کا خلجان پیدا کرنے والی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ تاہم اس خانہ بدوش لڑکی پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی، اپنے گھوڑے کی باگی موڑی اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف روانہ ہو گیا۔ یوناف اور بیوسا بھی انسانی نگاہ سے روپوش رہتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ ادیب نثر جب صحرا کے اس حصے سے گزر کر اس دریائے فرات کے کنارے کنارے جانے والی پتلی پگ ڈنڈی کی طرف جا رہا تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا کہ ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ جنگل میں بکھرے ہوئے خشک پتوں میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، جیسے سرما کی تیز ہوائیں خشک پتوں کو رونتے ہوئے گزر گئی ہوں۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ لی اور مقابلہ کرنے کے لیے چیتے کی طرح مستعد ہو کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا تھا۔ جب چند لمحوں تک کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو ادیب نثر نے اپنی غراتی اور دہاڑتی ہوئی آواز میں کہا، سامنے آ کر میرا راستہ روکو تاکہ میں دیکھوں کہ کون میرا دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادیب نثر نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے خود نکال کر اپنے سر پر رکھ لیا تھا اور بائیں ہاتھ میں اپنی ڈھال پکڑے ہوئے اس نے دوبارہ چنگھاڑتی آواز میں کہا، اگر تم چھپ کر تیر چلانا چاہتے ہو تو تمہیں مایوسی ہوگی۔ میرے جسم پر زراح اور سر پر خود ہے جنہیں تیر چیر پھاڑ نہیں سکتے۔ ادیب نثر کی اس ساری گفتگو کے جواب میں ایک ہکلاتی ہوئی بدحواس سی آواز سنائی دی، میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا دوست ہوں۔ اس پر ادیب نثر نے اس بار نرم اور ملائم آواز میں کہا، ایسے مخاطب اگر تو دوست ہے، دشمن نہیں تو سامنے آ جا، میں تمہاری دوستی اور رفاقت کی قدر کروں گا۔ ادیب نثر کی اس گفتگو کے جواب میں تھوڑی دیر تک خشک پتوں پر کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دیں، پھر جھاڑیوں کے ایک جھنڈ سے ایک بوڑھا نمودار ہوا اور ادھی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اسے التجا بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ادھی نے اسے حوصلہ دلاتے ہوئے پوچھا، میرے بزرگ، تم کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ادیب نثر کی اس نرم اور محبت بھری گفتگو پر بوڑھا مزید چند قدم آگے بڑھا، پھر ادیب نثر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو نثر کے بیٹے، میرا نام عوف ہے۔ میرا تعلق اس خانہ بدوش قبیلے سے ہے جس سے تم لوٹ رہے ہو۔ اگر تم بنو آیات کے ادیب نثر ہو تو میں جانتا ہوں کہ تم بہادر اور شجاع ہو، اور اس صحرا کی بستیوں اور نخلستانوں میں تمہاری تلوار اور تمہاری جسمانی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے باوجود ادیب نثر، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تمہیں متنبہ کروں گا کہ کل رات تم ہمارے پڑاؤ میں مت آنا۔ اگر تم رقص والی لڑکی کو پسند کر کے اسے اپنانے کا عہد کر چکے ہو تو پھر آنے والی رات ہمارے سردار سے پوری ہوش مندی سے مقابلہ کرنا۔ ہمارے اس خانہ بدوش قبیلے کا سردار چیتے کی طرح خونخوار، چیتل کی طرح تیز و ترار، عذابوں کے فشار اور موت کے سناٹے جیسا ہولناک،
دلدل کی جھاؤ شب ہجراں کے زہر جیسا خطرناک اور ہواؤں کے وحشی بہاؤ اور فحش ناٹک جیسا آتش مزاج اور متحرک ہے۔ اگر تم اس کا سامنا کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنی پوری ہوش مندی اور دھیان سے آنا۔ اس بوڑھے اوف کی ساری گفتگو سن کر ادیب نثر نے زرد آنکھوں والے چیتے اور زہریلے اور سیاہ ناک کی طرح اوف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سن میرے بزرگ، جب تمہارا تعلق اس خانہ بدوش قبیلے سے ہے تو تم اپنے سردار کے خلاف کیوں میری حمایت میں بول رہے ہو؟ اس پر بوڑھے اوف کی گردن جھک گئی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، مجھے اس سے دلی نفرت ہے۔ ادی نے پوچھا کیوں؟ بوڑھا کہنے لگا، نصر کے بیٹے، تم نے دیکھا جو لڑکی تمبورا لے کر اس کے ساتھ آلاؤ کے پاس قدیمی جنگلی رقص کر رہی تھی، ہمارے خانہ بدوش قبیلے کا سردار عنقریب اس سے شادی کرنے والا ہے۔ دیکھ نصر کے بیٹے، یہ سردار شادی کے لیے جس لڑکی کو بھی پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ لڑکی کچھ عرصہ اسی طرح اس کے سامنے رقص کرتی رہتی ہے، پھر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے۔ اس خانہ بدوش سردار نے اسی طرح کبھی میری بیٹی سے بھی شادی کی تھی، اور پھر جب اس خون آشام بھیڑیے کی طبیعت اس سے اکتا گئی اور جی اس سے بھر گیا تو اس ظالم نے اسے قتل کر کے صحرا کی تپتی ریت میں دفن کر دیا۔ بس اسی روز سے میں اس درندے کے خلاف ہوں۔ بوڑھا اوف جب خاموش ہوا تو ادیب نثر کہنے لگا، میں تمہارے سردار سے تمہاری بیٹی کے قتل کا انتقام لوں گا۔ اوف فوراً بولا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ادیب نثر پھر پوچھنے لگا، تمہارے سردار کے ساتھ میرے مقابلے کی صورت میں تمہارے خانہ بدوش قبیلے کا کیا رد عمل ہوگا؟ اوف پھر بولا اور کہنے لگا، قبیلے کے زیادہ تر لوگ سردار کے خلاف ہیں اور مقابلے کی صورت میں ان کا رویہ بالکل غیر جانبدارانہ ہوگا۔ رات تم اپنے قبیلے سے نکل کر کہاں جاؤ گی اور تم کل رات کہاں ٹھہرو گی، کہاں قیام کرو گی کہ جہاں سے نکل کر تم پھر خانہ بدوش قبیلے میں داخل ہو اور سردار کا مقابلہ کر سکو؟ اس پر ادیب نثر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں بنی قزطرہ کے مرکزی شہر شت الفرات کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی ملکہ عزبا نے مجھے اپنے قبیلے کے سب سے ماہر تیغزن کے ساتھ لڑنے کی دعوت دی ہے۔ اگر میں یہ مقابلہ جیت گیا تو مجھے 5000 دینار سرخ ملیں گے۔ اس پر بوڑھا اور فکر گیر سی آواز میں کہنے لگا، بنو قزطرہ کی ملکہ عزبا اس کے پاس احتیاط اور محتاط ہو کر رہنا، اس لیے کہ وہ تمہارے جیسے شجاع اور طاقتور مردوں کو پسند کرتی ہے۔ میرے خیال میں اس مقابلے کی آڑ میں تم پر اپنی محبت کا اظہار کرے گی اور تم سے شادی کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس پر ادیب نثر کہنے لگا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نہ ہی قزطرہ میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ ملکہ سے شادی کروں اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ گو میں نے سن رکھا ہے کہ بنو قزطرہ کی ملکہ حسن و خوبصورتی میں اپنی مثال اپنا جواب نہیں رکھتی، پر میں ایسی عورتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی عورتیں لمحوں کے اندر بدل کر زندگی کا روگ اور زیست کا خطرہ بن جاتی ہیں۔ میں تو صرف اس کے قبیلے کے تیغزن سے مقابلہ کر کے 5000 سرخ دینار کے رقم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس پر بوڑھے اوف نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اتنی بڑی رقم کا تم کیا کرو گی؟ ادیب نثر کہنے لگا، میرے قبیلے میں میٹھے پانی کی کمی ہے، اس رقم سے میں پڑوسی قبیلے بنو لحم سے میٹھے پانی کے چشمے خریدوں گا جن سے میرے قبیلے کی پیاسی زمین سیراب ہو سکے گی۔ جواب میں بوڑھا اوف کچھ دیر تک خاموش رہا اور پھر بولا، کیا تم آج آنے والی شب ہمارے قبیلے میں آنے پر سنجیدہ ہو؟ اس پر ادیب نثر نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، ہاں ہاں میں ضرور آؤں گا۔ جواب میں بوڑھے اوف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اب تم بنو قزطرہ کی طرف جاؤ اور مقابلہ کر کے وہ رقم حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کا تم نے عزم کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ بوڑھا اوف مڑا اور اپنے پڑاؤ کی طرف چلا گیا۔ ادیب نثر دریائے فرات کے کنارے آیا اور دوبارہ وہ اسی تنگ پگڈنڈی پر اپنا گھوڑا سر پر دوڑا رہا تھا جس پر وہ پہلے سفر کر رہا تھا۔ چاندنی رات میں جبکہ ہر چیز پر تنہائی اور خود فراموشی برس رہی تھی اور ساحلی ہوائیں تیز ہو گئی تھیں، وہ اپنا گھوڑا جنوب کی طرف دوڑاتا جا رہا تھا۔ یہ زمانہ قبل از اسلام کا وہ دور تھا جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو رخصت ہوئے 50 برس گزر گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل یمن سے کچھ عرب قبائل ہجرت کر کے دریائے حرات اور فرات کے درمیان
آمباد کے مقام تک آباد ہو گئی تھی۔ ان قبائل میں بنو ارم، بنو آزاریہ، بنو زہران، بنو ایاد، بنو تنوخت، بنو نمارہ، بنو لحم، بنو تمیم، بنو کلب اور کچھ دیگر قبائل شامل تھی۔ جب عراق میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا تو اس سے عرب قبائل نے پورا فائدہ اٹھایا اور وسیع علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی خود مختار حکومتیں انہوں نے قائم کر لی تھیں۔ بنو آزاریہ بنو زہران کے سردار مالک بن فہم نے عمان سے لے کر مشرق میں دور تک پھیلے ہوئے نخلستانوں میں اپنی حکومت قائم کر لی، اور یہ وہی مالک بن فہم ہے جس نے ان علاقوں میں منجنیق تیار کی تھی۔ بنو زہران کے مقابلے میں بنو قسطرہ کے سردار عمرو بن استرب نے دریائے فرات سے ملحقہ علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت جما لی اور خابور کے قریب ایک خوبصورت وادی میں شافیاف نام کا شہر آباد کر کے وہاں اپنا دارالحکومت تعمیر کر لیا تھا۔ ان دو بڑے قبیلوں کے درمیان دوسرے عرب قبائل نخلستانوں میں آباد ہو چکے تھے اور یہ سب بت پرست تھے۔ بنو زہران اور بنو قسطرہ اب آپس میں جنگ کرتے رہے۔ بنو زہران کے حکمران مالک بن فہم کے مرنے پر اس کا بیٹا جزیمہ بنو زہران کا حکمران بنا اور اس نے بنو قسطرہ سے نہ ختم ہونے والی جنگوں کی بساط کھول کر رکھ دی۔ جزیمہ کے ہاتھوں میں اس جنگ میں بنو قسطرہ کے حکمران عمرو بن استراب مارا گیا اور اس کی جگہ اس کی بیٹی جس کا نام نائلہ تھا ملکہ ایذبا کے نام سے حکومت کرنے لگی تھی۔ تخت نشین ہوتے ہی اس لڑکی نے اس دیوتا پر ہاتھ رکھتے ہوئے قسم کھائی تھی جس کی وہ پوجا کرتی تھی کہ بنو زہران کے حکمران جزیمہ سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ضرور لے کر رہے گی۔ ملکہ ایذبا ایک نوجوان اور انتہائی حسین و جمیل لڑکی تھی اور لوگ اسے گرم صحراؤں کا حسین گیت کہہ کر پکارتی تھی۔ جس وقت یہ بنو قسطرہ کی حکمران بنی تھی اس وقت اس کی عمر صرف 14 برس تھی۔ دوسری طرف بنو ایاد کا عدی بن نصر بھی ایک تاریخی شخصیت تھا۔ جہاں وہ بے حد حسین اور پرکشش تھا وہاں وہ بلا کا شجاع، دلیر اور طاقتور ترین اور دلیر انسان تھا، اور ایک ہی وقت میں وہ کئی مسلح جوانوں سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس کی طاقت اور قوت، اس کی شجاعت اور دلیری کو دیکھتے ہوئے بنو زہران کے حکمران جزیمہ اور بنو قسطرہ کی ملکہ ایذبا دونوں کی کوشش تھی کہ وہ عدی بن نصر کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا کر اپنی قوت میں اضافہ کر لیں، اور اب عدی بن نصر ملکہ ایذبا کی دعوت پر اس کے تیغ زنوں اور پہلوانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے دارالحکومت شط الفرات کی طرف جا رہا تھا۔ صرف ایک ساعت کے سفر کے بعد عدی بن نصر ملکہ ایذبا کے دارالحکومت شط الفرات کی فصیل کے مغربی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازے کے پہرے داروں نے چھوٹا دروازہ کھولا اور مشعلوں کی روشنی باہر پھینکتے ہوئے ان میں سے ایک پہرے دار نے پوچھا، کون ہو تم اور کیوں رات کے اس پچھلے پہر اس دروازے پر دستک دے رہے ہو؟ جواب میں عدی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور دروازے کے قریب ہو کر مدھم اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، میں بنو ایاد کا عدی بن نصر ہوں۔ تمہاری ملکہ ایذبا نے مجھے اپنے پہلوانوں اور تیغ زنوں سے مقابلہ کرنے کی دعوت دی تھی، اور میں اس دعوت پر تمہارے دارالحکومت شط الفرات کی طرف آیا ہوں۔ مجھے یقیناً اس شہر میں دن کے وقت داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن چند ناگزیر حالات کی وجہ سے مجھے راستے میں تاخیر ہو گئی، لہٰذا مجھے اس شہر تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ عدی بن نصر کا نام سنتے ہی پہرے داروں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور بڑی گرم جوشی سے عدی بن نصر کا استقبال کرتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اسی وقت ان پہرے داروں نے ملکہ ایذبا کو عدی بن نصر کے آنے کی اطلاع کر دی۔ جواب میں ملکہ ایذبا نے عدی بن نصر کو اسی وقت اپنے پاس طلب کر لیا، اور پہرے دار عدی بن نصر کو ملکہ ایذبا کے محل کی طرف لے گئے تھے۔ محل کے باہر عدی بن نصر نے اپنا گھوڑا باندھا اور رہبر کے پیچھے پیچھے وہ محل میں داخل ہو گیا تھا۔ یوناف اور بیوسا بھی اپنی سری قوتوں کو کام میں لاتے ہوئے انسانی آنکھ سے اوجھل رہ کر عدی بن نصر کے ساتھ ملکہ ایذبا کے محل میں داخل ہو گئے تھے۔ ابلیکا ابھی تک ایک ریشمی سانپ کی طرح یوناف کی گردن کے حلقے بنائے ہوئے تھی۔ ملکہ ایذبا کو عدی کے پہنچنے کی چونکہ اطلاع ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنی خوابگاہ کے باہر آ کر مسکراتے ہوئے عدی بن نصر کا استقبال کیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہ اپنی خوابگاہ میں لے گئی تھی۔ ایذبا کا اسے اپنی خوابگاہ میں لے جانا عدی بن نصر کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ ایذبا ایک ایسی حسین اور خودسر لڑکی تھی جسے صحرا کا کوئی بھی جوان حاصل نہ کر سکا تھا، اور اس نے انگنت تڑپتے ہوئے دلوں کو اپنا حسین اور چمکتا ہوا چہرہ نہ دکھایا تھا۔ اپنی خوابگاہ میں لے جا کر ملکہ ایذبا ایک ریشمی نشست پر بیٹھ گئی
اور ادی بن نصر کو اپنے سامنے ویسی ہی ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ خوابگاہ میں اس وقت چھوٹی سی صندلی شمعیں خوشبو دیتی ہوئی روشن تھیں۔ ان خوشبو پھیلاتی صندلی مشعلوں کی روشنی میں ادی بن نصر نے پہلی بار بڑے غور سے ملکہ ایذبا کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس نے دیکھا نوعمر اور نوخیز ملکہ ایذبا آبگینوں کی ادھوری کہانیوں کے اندر بڑھتی ہوئی خوشبو جیسی خوبصورت اور مہکتی شام کی بہکتی فضاؤں میں جگمگ مناظر جیسی دل نشین تھی۔ اس کا مہکتا ہوا چہرہ پرجمال تھا، دہکتا بدن، جمیل جسم، اجلا تن اسے غیر معمولی شخصیت بنائے ہوئے تھی۔ خود ملکہ ایذبا بھی غور سے ادی بن نصر کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر دھنک رنگ، لبوں پر کھیلتی شبنم کی چمک، برہم دھوپ میں محبت کی گھنی چھاؤں کے گہرے گمگشتہ تمناؤں میں لذت شب سے چور جسم جیسا سامان تھا۔ کمرے کے اندر جلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی صندلی مشعلوں کی مدھم روشنی میں ملکہ ایذبا کے مدہوش اعضا اسے جامع رنگین اور اس کی شب خوابی کے لباس میں جھانکتا ہوا اس کا جسم اسے رنگ و نگہت کا فشار بنائے ہوئے تھا۔ ادی بن نصر کافی دیر تک اس کافر جمال حسینہ کو دیکھتا رہا۔ اس کا شباب امنگوں کا ابلتا ہوا ایک چشمہ تھا، اس کے آلوچے جیسے ہونٹوں اور گہری سیاہ آنکھوں میں ایک سحرکاری تھی۔ پھر ادی بن نصر اپنے ذہن میں ملکہ ایذبا اور اس خانہ بدوش لڑکی کا موازنہ کرنے لگا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس خانہ بدوش لڑکی کے مقابلے میں ملکہ ایذبا اسے ہلکی محسوس ہوئی، اور اسے احساس ہوا کہ خانہ بدوش لڑکی کے جسم کا ہر اعضا جو پوری طرح بیدار اور بلور کی طرح چمکتا ہوا تھا اور اپنے اندر خلوص اور محبت کا پیغام رکھتا تھا، جبکہ ملکہ ایذبا کی آنکھوں میں اسے مطلب پرستی اور مکاری برستی دکھائی دے رہی تھی۔ ادی بن نصر نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس خانہ بدوش لڑکی کا پکا ہوا جسم قدرت کے پراسرار رموز کا امین تھا، اور وہ صحرا کا ایک اچھوتا حسن تھا، جبکہ ملکہ ایذبا کی آنکھوں میں خود ستائشی کی اندھی دھوپ تھی۔ ادی بن نصر ابھی تک ملکہ ایذبا اور اس خانہ بدوش لڑکی کا موازنہ کرنے میں کھویا ہوا تھا کہ ملکہ کی ہیجان خیز آواز بلند ہوئی کہ ادی فوراً چونک سا پڑا۔ ملکہ ایذبا ادی بن نصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سنو آیات کے ادی بن نصر، تم کیا سوچ رہے ہو؟ ادی بن نصر چونک سا پڑا اور سر کو خفیف سا جھٹکا دیا اور تیزی سے ملکہ ایذبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کچھ نہیں۔ ایذبا نے پھر پوچھا، تم کب تک مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہو؟ ادی چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، جب اور جس وقت بھی چاہو۔ اس پر ملکہ ایذبا فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی، سارا دن تم آرام کرو، پرسوں کھلے میدان میں سب لوگوں کے سامنے بنو زہران کے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا جس کا نام حرب ہے اور جو تلوار کے فن میں ایکتا اور بے مثل ہے۔ ادی نے سمندر کی گہرائی کی طرح کہا کہ میں ہر جگہ اور ہر وقت اس سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس نوجوان کو اس طرح ماروں گا جس طرح گرم صحرا کا ساربان اونٹ کو درخت سے باندھ کر مارتا ہے۔ ادی بن نصر کی اس گفتگو پر ملکہ ایذبا تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی اور پھر اٹھی، بلور کی ایک سراہی سے شراب کے 2 جام بھرے، ایک اس نے خود اپنے لال سرخ ہونٹوں سے لگایا اور دوسرا ادی کے سامنے اس نے رکھ دیا تھا۔ ادی نے شراب کا جام ہٹاتے ہوئے کہا، میں شراب نہیں پیتا۔ اس پر ایذبا نے کمال تعجب کا اظہار کیا، میں نے عربوں میں کوئی ایسا جوان نہیں دیکھا جو شراب نہ پیتا ہو، بتوں کی پوجا نہ کرتا ہو۔ ادی پھر مدھم آواز میں کہنے لگا، میں بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا۔ ملکہ ایذبا اور زیادہ تعجب اور حیرت سے کہنے لگی، کیا تم پرانا اور قدیمی مذہب چھوڑ کر عیسائیت قبول کر چکے ہو؟ ادی نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں دین ابراہیمی کا پیروکار ہوں۔ ملکہ ایذبا نے پھر پوچھا، تمہاری طرح بنو ایاد میں دین ابراہیمی کے ماننے والے اور لوگ بھی ہیں؟ ادی نے پہلے کی طرح مدھم آواز میں کہا، میرے قبیلے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ اس پر ملکہ ایذبا نے اپنا خالی جام چھوٹے سے ایک میز پر رکھتے ہوئے کہا، رات کافی جا چکی ہے، اب تم آرام کرو۔ تمہارے رہنے کا انتظام مہمان خانے کے بجائے میں نے محل کے ایک کمرے میں کیا ہے، اور ہمارے یہاں ایک اجنبی کے لیے یہ ایک سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ ایذبا کھڑی ہو گئی۔ اس کے شب خوابی کے لباس سے ایک ہلکی سی سونفی مہک اٹھ رہی تھی۔ ادی پھر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں اس کمرے سے باہر آئے۔ برآمدے میں ایک شمشیر زن پہرے دار کھڑا تھا۔ ملکہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا،
ادی بن نصر کو اس کے کمرے میں لے جاؤ اور ایک سپاہی کا وہاں پہرا لگا دو جو ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ ادی بن نصر اس پہرے دار کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا جبکہ ملکہ ایلزبا اپنی طلسمی خوابگاہ میں چلی گئی تھی۔ ادی اس پہرے دار کے ساتھ محل کے اس کمرے میں داخل ہوا جو کہ بالکل ملکہ ایلزبا کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا۔ رات کا کافی حصہ چونکہ وہ ریگستانی ہواؤں میں سفر کر چکا تھا، لہٰذا اس نرم اور طلسمی بستر میں گھستے ہی وہ گہری نیند میں کھو گیا۔ دوسرے روز شام کے دھندلکے میں وہ ملکہ ایلزبا کے شہر شت الفرات سے نکلا۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے گھوڑے کو دریائے فرات کے کنارے کنارے سست رفتار سے ہانکتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایک زہریلی اور غسیلی ایڑ لگائی اور شمال کی طرف دریائے فرات کے ساتھ ساتھ جانے والی پگڈنڈی پر سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ دریائے فرات کے کنارے اس جگہ آ کر اس کی سیدھ میں دائیں طرف صحرا کے اندر اس خانہ بدوشوں کا پڑاؤ آ گیا تھا۔ ادی بن نصر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور گھوڑے کے منہ سے دھانا نکال کر اس نے اسے جنگل میں چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا اور خود ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ شاید وہ صحرا کے اندر ساز بجنے اور رقص شروع ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ یوناف اور بیوسا بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہوئے اس کے قریب ہی پتھروں پر بیٹھ گئی تھی۔ ادی بن نصر کو وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ وہاں اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونک پڑا۔ فوراً وہ پتھر سے اٹھ کر جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کے اوٹ میں ہو گیا تھا۔ احتیاط کے طور پر اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا تھا۔ چاند اور ستاروں کی میلی اور ملگجی روشنی میں اس نے دیکھا کہ کچھ خانہ بدوش لڑکیاں برتن اٹھائے فرات کی طرف جا رہی تھیں۔ ان میں سے حسین ساحرہ اور رقاصہ بھی تھی جسے وہ پچھلی رات پسند کر چکا تھا۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ اس خانہ بدوش قبیلے کی لڑکیاں جب اپنے برتن پانی سے بھر کر لوٹیں تو اس نے دیکھا کہ وہ رقاصہ ان سے پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور اس طرح اپنے اور دوسری لڑکیوں کے درمیان فاصلہ بڑھاتی جاتی تھی۔ وہ ادی کا گھوڑا دریا کے کنارے چرتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ وہ ساری خانہ بدوش لڑکیاں جب جنگل کی چھوٹی سی پٹی سے نکل کر صحرا میں داخل ہو گئیں تو رقاصہ نے پانی کا برتن ایک درخت کے نیچے رکھ دیا اور خوفزدہ حالت میں جنگل کی ہرنی کی طرح ہر طرف دیکھتی ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ ادی کے گھوڑے کے پاس آئی اور وہاں کئی لمحوں تک وہ پریشانی کے عالم میں اپنے چہار سو دیکھتی رہی۔ ادی اس کی حرکات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پھر جنگل کے اندر پراسرار موسیقی جیسی اس لڑکی کی مدھم آواز ابھری، اجنبی اجنبی۔ اس کی آواز میں ایک طرح کی ویرانی اور ملال تھا۔ ادی جھاڑیوں سے نکل کر اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کے جسم سے سندل کی درخت کی سی مہکی مہکی خوشبو اٹھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک دل پسند سا رسیلا پن تھا۔ ادی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے مجھے پکارا؟ جواب میں وہ لڑکی سرد اور ویران آواز میں بولی، جس ارادے سے تم یہاں آئے ہو اس سے باز رہو، واپس لوٹ جاؤ اجنبی، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جواب میں ادی نے کسی قدر پریشانی میں پوچھا، کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو جبکہ میں تمہیں پسند کر چکا ہوں؟ اس پر لڑکی بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تم سے نفرت نہیں کرتی، لیکن یاد رکھو اجنبی، پردیسی خوشبو، خوبصورتی، رنگ و روپ، شام اور آوازیں ایسے عناصر ہیں جو بڑے حسین اور زندگی کے بڑے رسیلے پن کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جب بچھڑتے ہیں تو کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے، اور ان سے محبت کرنے والا اپنے کندھوں پر اپنی صلیب اٹھائے پھرتا ہے۔ جاؤ اجنبی، جہاں سے آئے ہو ادھر ہی واپس لوٹ جاؤ۔ تم خوشبو کا ایک آوارہ جھونکا ہو جس سے کبھی بھی کوئی دل لگانا پسند نہیں کرے گا۔ اس لڑکی کا جواب سن کر ادی بھی تھوڑی دیر تک بڑے انہماک سے پھر اس لڑکی کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر بڑی بے باکی سے اس لڑکی کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر اس سے سرگوشی میں کہنے لگا، میں اپنے ساتھ تمہیں اپنے قبیلے لے جاؤں گا، جہاں میرا بوڑھا باپ صحرا کے اندر بڑی بےتابی سے میری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہاں میں تم سے بیاہ کروں گا۔ کیا تم میری بیوی بننا پسند کرو گی؟ لڑکی کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا کنوارا جسم کانپ رہا تھا اور اس کا چہرہ حیا کی آب و تاب سے چمچما اٹھا تھا۔ ساتھ ہی اس کی پانی کی چھپ چھپ جیسی مغموم آواز سنائی دی، سنو اجنبی، میرے ساتھ شادی کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، اس لیے کہ ہمارے خانہ بدوش قبیلے کا سردار تمہیں ایسا کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ ادی نے اس بار فیصلہ کن انداز میں کہا،
اگر میں تمہارے اس وحشی سردار ہی کو اپنی راہ سے ہٹا دوں تو؟ عدی بن نصر کے یہ الفاظ سن کر اس لڑکی نے جھوم کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ پھر وہ کسی قدر حسرت زدہ اور بیٹھی ہوئی آواز میں کہنے لگی، آج تک کوئی بھی اس سے مقابلے میں جیت نہیں سکا۔ وہ صحرا کے قدیم انسانوں کی طرح وحشی اور خون خوار ہے۔ سنو اجنبی، وہ مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اور جو ارادہ وحشی سردار کرتا ہے وہ ہر حال میں پورا کرتا ہے، خواہ اس ارادے کی تکمیل میں اسے خون کی ندی سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ لہذا ہمارے خانہ بدوش قبیلے کا سردار میرے ساتھ تمہارے شادی کرنے کے ارادے کو ہوا میں اڑا کر رکھ دے گا۔ عدی بن نصر کچھ دیر خاموش رہ کر پھر سوچتا رہا۔ شاید اپنے ذہن میں وہ کوئی آخری فیصلہ کر رہا تھا۔ پھر وہ چھاتی تانتے ہوئے پہلے کی نسبت سخت آواز میں کہنے لگا، اگر میں اس وحشی کو زیر کر لوں تو کیا تم میرے ساتھ میرے قبیلے چلو گی؟ لڑکی نے اپنی گردن آہستہ آہستہ اوپر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار اشارہ اور ایک روشنی تھی۔ پھر اسبات میں اپنی گردن ہلا دی۔ عدی نے مسکراتے ہوئے کہا، یوں نہیں، میں تمہارے منہ سے کچھ سننا پسند کرتا ہوں۔ اس پر لڑکی نے حیا اور بشاشت آمیز شائستگی میں کہا، میں تمہاری بیوی بننا پسند کروں گی۔ عدی بن نصر خوشی میں جھوم کر اس کے دونوں ہاتھ چوم لیے تھے۔ پھر وہ چہکتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ ربیہ، اس لڑکی نے مدھم سی آواز میں کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور بولی، مجھے اب جانے دو، اس لیے کہ پانی بھرنے کے لیے جو لڑکیاں میرے ساتھ آئی تھیں وہ واپس قبیلے میں پہنچ جائیں گی، اور اگر میں یہاں زیادہ دیر رکی رہی تو قبیلے کا سردار جو مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے میرے متعلق فکر مند ہو جائے گا اور میرا کھوج لگانے کی خاطر اس طرف آ جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو بہت ہی برا ہوگا، لہٰذا اب مجھے جانے دو۔ اس پر عدی بن نصر نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ ربیہ پیچھے ہٹی، پانی کا برتن اٹھایا اور نسیم سحر کی طرح چاندنی رات میں چاندی کی طرح چمکتی ریت میں آہستگی کے ساتھ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ عدی دوبارہ اس پتھر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا تھا۔ خاموش اور دن بھر کا تھکا ہارا صحرا پوری طرح جاگ اٹھا۔ تاروں بھری چمکیلی رات اوس کے موتی برسانے لگے تھے۔ دریائے فرات کی ننھی سی لہریں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے اٹکھیلیاں کر رہی تھیں، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے فطرت کی ساری تخلیقی قوتیں حرکت میں آ گئی ہوں اور صحرا کے جنگل اور کائنات کی ہر چیز پر سکون اور طمانینت میں امن کے بے آواز ترانے گانے لگی ہو۔ ہوا کے تیز جھونکے سانس لیتی تاروں بھری رات کے طاق میں لگ گئی تھی۔ بہتا پانی سوکھی ریت گلے ملنے لگے تھے۔ وفا آثار لمحے منزل کے سنگ میل سے بغل گیر ہو رہی تھی۔ صحرا کی خاموشی میں رزق کی تلاش سے لوٹتے ہوئے طیور امن کے ترانے گاتے ہوئے مصحف دل پر رنگوں کی بارش کرنے لگے تھی، اور صحرا کے ریگزار جو دہلیز سماعت کی طرح چپ تھی، لگتا تھا ہر ثنائے انجم تسبیح کہکشاں میں کھو کر رہ گئی ہو۔ پتھر پر بیٹھا ہوا عدی بن نصر ایک دم چونک سا پڑا تھا، اس لیے کہ صحرا کے اندر خانہ بدوش قبیلے کی طرف سے تنبورے اور دوسرے سازوں کی ملائم مگر کرب آشنا آواز سنائی دے رہی تھی۔ سازوں کی یہ آواز سنتے ہی عدی بن نصر ایک جست میں پتھر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا، جلدی جلدی گھوڑے کو دھانا چڑھایا، اور ایک ہی جست میں وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا اور ایڑ لگا کر اسے صحرائی حصے کی طرف سرپٹ دوڑانے لگا تھا۔ صحرا کو رونتا ہوا عدی بن نصر خانہ بدوشوں کے پڑاؤ کی طرف آیا۔ اس نے دیکھا روز کی طرح آج بھی خانہ بدوش مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے ایک نیم سے گول دائرے کی صورت میں جمع تھی۔ ان کے قریب آ کر عدی بن نصر اپنے گھوڑے سے ایک زہریلی جست کے ساتھ نیچے اترا۔ وہ پوری طرح مسلح تھا۔ اس کی تلوار اس کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ اس کے دائیں طرف چمڑے کی پیٹی میں اس کا خنجر بھی تھا۔ جسم پر اس نے زرہ پہن رکھی تھی، اور سر پر چمکتا ہوا آہنی خود اور پیٹھ پر اس کی ڈھال بھی لٹک رہی تھی۔ گزشتہ روز کی طرح عدی بن نصر ایک کھجور کے درخت کے قریب آیا اور اپنے گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کر کے کھجور سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہاں کھڑے سب مرد اور عورتیں بڑی پریشانی اور حیرت سے عدی بن نصر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پتھر کی طرح سخت چہرے والا نوجوان مغنی اسی طرح تنبورے کی لے پر وہی پرانا اور قدیم ترین دور سے تعلق رکھنے والا گانا گا رہا تھا، اور جبکہ لوگوں کے اس گول دائرے کے اندر حسین و جمیل اور پرکشش ربیہ ناچ رہی تھی۔ آج ربیہ نے عدی بن نصر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا،
تاہم اس کے چہرے پر طمانینت اور سکون تھا، جیسے وہ اپنے جسم کو امانت کے طور پر کسی کو سونپ چکی ہو۔ اس کے جوان اور تپے ہوئے بدن کا ہر ذرہ بیدار تھا، تاہم یوں محسوس ہو رہا تھا گویا وہ رقص کرتے کرتے گرم صحراؤں کے گیت کا سنگیت بن کر نیلی فضاؤں میں تیز بازگشت کی طرح بکھر جائے گی۔ آگ کا الاؤ اسی طرح روشن تھا اور اس کے شعلے زہریلے سانپوں کی طرح لپکے ہوئے اوپر اٹھ رہی تھی۔ آگ کے الاؤ کے قریب ہی خانہ بدوشوں کا وہ وحشی سردار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی سیاہ اور خوفناک آنکھوں کی ایک سیدھی نگاہ عدی بن نصر پر ڈالی اور پھر اسی لمحے اس نے اپنے قریب رکھی شراب کی بلوری سراہی اٹھائی اور لمبی دھار کے ساتھ ارغوانی شراب اس نے اپنے جام میں انڈیلی اور ایک ہی سانس میں پورا جام غٹا غٹ پی کر اپنی مونچھیں پوچھتا ہوا اٹھا اور عدی کی طرف بڑھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں غصے میں آگ برسا رہی تھیں۔ نوجوان مغنی نے خوفزدہ ہو کر گانا بند کر دیا تھا اور تنبورے پر اس کی انگلیاں ساکت ہو گئی تھیں۔ وہ حسین و جمیل پرکشش خانہ بدوش لڑکی ربیہ بھی رقص کرتے کرتے رک گئی تھی اور کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح وہ عدی بن نصر کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے سردار کو دیکھ رہی تھی۔ خانہ بدوشوں کا وہ وحشی سردار عدی کے قریب آیا اور اپنی بھاری آواز میں زہریلے سانپ کے پھنکارنے کے انداز میں پوچھا، تو تم آ گئے ہو؟ جواب میں عدی نے بڑی بے پرواہی سے سپاٹ سی آواز میں جواب دیا، تم جانتے ہو میں آیات کا عدی بن نصر ہوں اور میں کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرتا ہوں۔ خانہ بدوشوں کے اس سردار نے ایک سخت جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار کھینچ لی تھی، پھر داہنے ہاتھ میں اپنی تلوار کچھ اس طرح لہرائی کہ جیسے کوئی عنان گیر زرد موسم میں ہاتھ میں شمشیر لیے کسی کے دامن کو لہو لہو کرنے نکلا ہو۔ اس وحشی سردار کے چہرے پر نئے حشر کی کیفیت میں اس وقت باطن کی خباثت دوپہر کی لو جیسی دشمنیوں کے تیز جھکڑ جوش مارنے لگے تھے، جبکہ اس کی شرارت بھری آنکھوں میں مرگ کے خونی بھور، غضب کی ببوکا چنگاریاں اور موت کی خاموشی جیسی تقدیر کے لوحوں جیسی کالک سر اٹھانے لگی تھی۔ پھر وہ وحشی سردار بولا اور عدی بن نصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاید اس پیاسے صحرا کا یہ حصہ جہاں ہم نے اس وقت پڑاؤ کر رکھا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے انسانی خون مانگتا ہے۔ اس پر عدی کی بڑے مطمئن اور پرسکون آواز سنائی دی، تمہارا اندازہ درست ہے، اندھے اور بھیانک صحرا کی یہ پیاسی ریت یقیناً تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدی بن نصر نے اپنی تلوار بے نیام کر کے اپنے سامنے فضا میں لہرائی۔ پیتل کے دستے والی یہ خمدار خوبصورت صیقل کی ہوئی تلوار تھی۔ کھجور کے درخت سے ہٹ کر وہ اب تھوڑا سا دائیں جانب ہو کر خانہ بدوش قبیلے کے سردار کے مزید قریب ہوا تھا۔ پھر وہ خانہ بدوشوں کے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے قہر بھری آواز میں کہنے لگا، سن اعمال نامہ گنہگار جیسے سیاہ انسان، جنس زدہ مخلوق، موت کی مشعلیں روشن کرنے والے گمراہی سے قدم ملا کر چلنے والے کفن فروش اور گورکنی کرنے والے بچوں کی چیخوں اور عورتوں کی آہوں، بیواؤں کے آنسوؤں اور عصمتوں کے ملبے پر قہقہے لگانے والے شرف آدمیت کے دشمن اور اپنے ذلیل نفس کے اسیر، اب بھی وقت ہے اس ٹکراؤ سے ٹل جا، میرے ساتھ مقابلہ کرنے سے باز رہ، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر اپنے صفحہ دل پر لکھ رکھ کہ میں تیری حالت موت کے ہول سے ٹوٹے ہوئے برتن جیسی کروں گا اور تیری اقبال مندی کی جگہ تیرے مقدر میں پسپائیاں اور رسوائیاں لکھتا چلا جاؤں گا۔ قبل اس کے کہ وہ وحشی سردار جواب دیتا یا اپنے کسی رد عمل کا اظہار کرتا، پھٹے ہوئے لباس والا ایک خانہ بدوش اٹھا اور جلتے ہوئے الاؤ میں کئی لکڑیاں ڈال دیں۔ آگ کا الاؤ اور تیز بھڑک اٹھا تھا اور رقص کرتے ہوئے شعلے اور زیادہ بلندی تک پرواز کرنے لگے تھی، اور اس کے قریب ہی وہ سردار اور عدی بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے بڑی قہرمانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں اس وقت وحشی لگ رہے تھے اور دہکتی آگ کے حلقے میں ان کے چہرے تانبے کی طرح چمک رہے تھے۔ عدی بن نصر کی گفتگو کا اس وحشی سردار نے کوئی جواب نہ دیا، صرف چند لمحوں تک انہوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا، پھر وہ دو ازلی دشمنوں اور بھوکے درندوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے اور پے در پے تواتر کے ساتھ وہ خطرناک اور ہولناک وار کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں آگ کے الاؤ کے پاس جم کر لڑتی رہی اور پھر ان کے حملوں میں تیزی آ گئی اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہر ایک نے میدان میں چھانا شروع کر دیا ہو۔ دفتن عدی کے لڑنے کا انداز بدلا اور اب وہ وحشیوں کی طرح اپنے منہ سے خوفناک چیخیں اور بھیانک آوازیں نکال کر بپھر بپھر کر لڑنے لگا تھا۔
جبکہ خانہ بدوش سردار الٹے پاؤں عدی بن نصر کے آگے اپنا دفاع کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور حربے استعمال کرنے لگا تھا۔ علاؤ کے قریب آ کر جبکہ خانہ بدوشوں کا سردار الٹے پاؤں عدی بن نصر کے آگے آگے اپنا دفاع کرتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا، عدی نے اس کے شانے پر وار کر دیا۔ جو ہی اس خانہ بدوش نے اپنی تلوار وہاں لا کر اپنے شانے کا دفاع مکمل کیا، عدی نے فوراً پینترا بدلا، تلوار کو مناسب انداز میں لا کر سردار کے جسم کو پیٹ کے پاس سے کاٹ دیا تھا، جس سے جسم دو حصوں میں کٹ کر علاؤ کے پاس گر گیا۔ عدی وہیں کھڑا رہا اور ہاتھ میں خون ٹپکاتی ہوئی تلوار لیے وہ اپنے چاروں طرف بیٹھے ہوئے خانہ بدوشوں کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اب خانہ بدوشوں میں اپنے سردار کی موت پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تھا۔ پتھر کے سخت چہرے والا مغنی پرسکون انداز میں عدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خانہ بدوش مرد عورتیں کچھ اس انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو اور اس کے اثرات عین ان کی خواہشات اور آرزوؤں کے مطابق ہوئے ہوں۔ عدی بن نصر اپنی خون آلود تلوار ہوا میں بلند کیے ہوئے اس وقت جلتے ہوئے علاؤ کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے قریب ہی حسین و جمیل ربیہ کھڑی تھی، جو اب کشتی و بادبان کے تخم و نمود، خوشبو اور پھول اور ریختہ اور ربط کے ملاپ کے ذائقے کے درپن جیسی خوشنما دکھائی دے رہی تھی، اور وہ جنگل کے اس آہو کی طرح مطمئن اور پرسکون ہو رہی تھی جو کسی درندے کا شکار ہوتے ہوئے بچ نکلا ہو۔ اس دوران حلقے کی صورت میں کھڑے خانہ بدوش عورتوں کے اندر سے بوڑھا عوف نکلا، جو ایک بار پہلے دریا کے کنارے جنگل کے اندر عدی بن نصر سے مل چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بوڑھا عرب بھی تھا کہ جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور داڑھی کے بال میلی چاندی جیسے ہو رہی تھی۔ عوف عدی بن نصر کے قریب آیا اور اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، میرے مہربان اجنبی، میرے محسن، میرے مربی، تم یقیناً یہ مقابلہ جیت چکے ہو۔ تمہارے ہاتھوں اپنے سردار کے مارے جانے پر یہ خانہ بدوش قبیلہ تمہیں اپنا سردار تسلیم کرتا ہے۔ اس پر عدی نے فضا میں بلند اپنی خون آلود تلوار نیچے کرتے ہوئے کہا، سن میرے مہربان، صرف تمہارے کہنے سے یہ پورا قبیلہ مجھے اپنا سردار تسلیم کر لے گا۔ بوڑھا عوف بڑی تیزی سے اپنی جگہ پر گھوما اور قبیلے کے مرد اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم عدی بن نصر کو، جو بنو ایاد کے سردار کا بھانجا ہے اور جس کی شجاعت، جس کی داستانیں اندھے پرندوں کی طرح عرب کے صحراؤں میں بکھری ہوئی ہیں، اپنا سردار منتخب کرتے ہو؟ جواب میں سب مرد اور عورتوں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے زور زور سے کہنا شروع کیا، عدی بن نصر ہمارا سردار ہے۔ اس نے ایک ظالم سے ہمیں نجات دلائی ہے جو اپنی ہر آرزو کو قانون سمجھتا تھا۔ خانہ بدوش مرد عورتوں کا یہ رد عمل دیکھتے ہوئے عوف پھر سے عدی بن نصر کی طرف مڑا اور پوچھنے لگا، کیا اب بھی تمہیں میری باتوں پر شک ہے؟ اس پر عدی نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا، نہیں۔ عدی بن نصر کا یہ جواب سن کر عوف نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے بوڑھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ حسین و جمیل اور دلکش ربیہ کا باپ سامرا ہے اور تم سے مل کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ عدی نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھا دیا تھا۔ سامرا نے عدی کی گانٹھ دار بھاری تلوار اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، مجھے معلوم نہیں تمہارے مستقبل کے کیا ارادے ہیں، تاہم میری بیٹی ربیہ سے تم شادی کرنا چاہو، اور اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو وہ آج سے تمہاری ہے۔ اگر تم چاہو تو میں آج ہی ربیہ کو تم سے بیاہ دوں گا۔ عدی کے قریب ہی کھڑی ہوئی ربیہ کے ہونٹوں پر ملائم اور رات کے پہلے پہر جیسے کنوارے خوابوں جیسی دلکشی بکھر گئی تھی، اور وہ کچھ اس طرح میٹھی نگاہوں سے عدی بن نصر کو دیکھی جا رہی تھی جس طرح برسوں کا تھکا ہوا مسافر اچانک اپنی منزل کو سامنے دیکھ کر خوش اور پرسکون اور خرامان دکھائی دیتا ہو۔ پتھر کی طرح سخت اور تانبے کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والا نوجوان مغنی اپنا تنبورہ تھامی اور آہستہ آہستہ طلسمی انداز میں چلتا ہوا عدی بن نصر کے قریب آیا اور کمر کو تھوڑا سا خم دے کر تعظیماً تھوڑا سا جھکا اور با ادب ہو کر عدی سے کہا، میں اپنے سردار کو اپنی وفاداری پیش کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ عدی بن نصر اس مغنی کو کوئی جواب دیتا، عوف نے عدی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کھینچتے ہوئے کہا، چلو میرے ساتھ، سردار کا خالی خیمہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عدی اس کے ساتھ چلنے لگا تھا اور اس کے پیچھے ربیہ، اس کا باپ سامرا اور مغنی ہو لیے تھی۔ عدی ان چاروں کے ساتھ سردار سرخ بنات کے خیمے میں داخل ہو گیا تھا۔ اندر کھجور کی چٹائیوں پر سرخ اون کے بالوں کی دبیز قالین بچھی ہوئی تھی اور خیمے کے اندر جگہ جگہ ہرن اور بھیڑوں کی
پوشینے کھالیں اور پیتل کے چمکتے ہوئے ہتھیار لٹک رہی تھی۔ ایک طرف سردار کا بستر لگا تھا اور دوسری طرف اونٹ کے کولہے کی ہڈی سے بنے ہوئے برتن رکھے ہوئے تھے۔ وہ چاروں اندر داخل ہو کر خیمے میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد اوف نے عدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو ہمارے سردار، کیا تم ربیہ سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ اپنی شادی کا سن کر ربیہ معصوم پنکھڑی کی طرح گلنار ہو گئی تھی۔ عدی کے جواب دینے سے قبل ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ خیمے کے اندر عدی کی آواز بلند ہوئی، بنو قسطرہ کی ملکہ الزبا کے یہاں تیغ زنی کا مقابلہ ہے۔ اس سے فارغ ہو کر ربیہ کو بیاہ کر میں اپنے قبیلے لے جاؤں گا۔ اوف نے حیرت سے پوچھا، کیا تم سردار کی حیثیت سے ہم میں نہیں رہو گی؟ جواب میں عدی بن نصر کہنے لگا، نہیں، میں واپس اپنے قبیلے جاؤں گا۔ میں اپنے بوڑھے باپ کا واحد سہارا ہوں اور وہ صحرا کے اندر کسی بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر ہر روز میری راہ تکتا ہوگا۔ میں اپنی طرف سے تمہیں قبیلے کا سردار مقرر کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے تم ہر ایک سے انصاف کرو گی۔ اس پر اوف ملول سا ہو گیا تھا۔ دکھ سے اس نے کہا، تمہارے جانے سے یقیناً ہمیں دکھ ہوگا۔ عدی اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا بولا، کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی مرضی کے خلاف بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ اوف نے اس بار پریشان ہو کر پوچھا، اب کہاں چلتے ہو؟ اس پر عدی بڑی نرمی سے بولا، میں واپس الزبا کے پاس جاؤں گا۔ اگر میں واپس نہ گیا تو وہ مجھے رات بھر ڈھونڈتے رہیں گی اور مجھے اپنے خیمے میں نہ پا کر یہ خیال کریں گے کہ میں مقابلوں سے بچنے کے لیے بزدلوں کی طرح بھاگ گیا ہوں۔ اس پر اوف خاموش رہا۔ چاروں خیمے سے باہر آئی۔ عدی نے ان تینوں سے مصافحہ کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اسے دریائے فرات کی طرف ہانک رہا تھا۔ صحرا میں دریائے فرات کے کنارے کی طرف جاتے ہوئے تاروں کی روشنی میں اور رات کے چوکنے سکوت میں عدی کو ریت پر کسی کے پاؤں کی نرم سرسراہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے فوراً گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور ایک جگہ رک کر اس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی۔ پھر صحرا کی سفید ریت سے بغل گیر دھلی منجھی چاندنی میں عدی نے دیکھا حسین اور طلسماتی جاذبیت رکھنے والی ربیہ ایک ریت کے ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ عدی ایک دم اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور بولا، ربیہ، تم یہاں؟ ربیہ اس سے اور نزدیک ہو کر بولی، میں جانتی ہوں تم واپس چلے جاؤ گی، اس لیے میں یہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ربیہ آگے بڑھی اور سیما بھی کیفیت میں عدی سے پوچھا، واپس کب آؤ گی؟ عدی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کل شام سے ذرا پہلے میرا بنو قسطرہ کی ملکہ الزبا کے تیغ زنوں سے مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد میں واپس آؤں گا اور رات تمہارے قبیلے میں بسر کروں گا اور پھر اگلے روز تمہیں بیاہ کر اپنے بوڑھے باپ کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ تمہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عدی بن نصر جب خاموش ہوا، ربیہ اس سے پوچھنے لگی، کیا تم بت پرست ہو؟ عدی کہنے لگا، نہیں، میں دین ابراہیمی کا پیروکار ہوں۔ اور تم ربیہ؟ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی تمہاری ہم مذہب ہوں۔ عدی نے پوچھا، کیا تمہارے قبیلے میں اور لوگ بھی ہیں جو بت پرست نہ ہوں؟ ربیہ کہنے لگی، میرا باپ، بوڑھا اوف اور نوجوان مغنی اور کئی دیگر لوگ ہیں جو ابراہیم کے دین کو ماننے والے ہیں۔ میرا باپ کہا کرتا ہے کہ تورات اور انجیل کی پیشن گوئی کے مطابق عرب کے صحرا میں آخری نبی پیدا ہوگا۔ کیا تم جانتے ہو، کیا تم نے سن رکھا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا؟ عدی نے احتراماً اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی پر باندھتے ہوئے کہا، میں نے پرانے منجموں اور کاہنوں سے سن رکھا ہے کہ عرب کے صحراؤں میں اس دنیا کے آخری نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش میں ان کے زمانے تک زندہ رہوں اور ان کے پاؤں دھو کر پیوں۔ دونوں کہیں کھو گئے۔ پھر عدی نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے اب چلنا چاہیے۔ ربیہ نے مغموم آواز میں کہا، میں ابراہیم کے رب سے تمہاری کامیابی کی دعا کرتی ہوں۔ کل رات اسی وقت تک اسی ٹیلے پر میں تمہارا انتظار کروں گی۔ عدی نے ایک الوداعی نگاہ ربیہ پر ڈالی اور پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر دریائے فرات کی طرف سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ ربیہ ریت کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئی اور کھلی چاندنی میں عدی کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ دریا کے کنارے گھنے جنگل میں داخل ہو کر اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا تھا۔